السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن قرآن ٹیوٹر میں۔ آپ سب سے اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، لازمی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن قرآن ٹیوشن یا اسلامیات سے متعلق ٹیوشن لینا چاہتے ہوں تو آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا اور ویڈیو کے سٹارٹ میں تھمبنیل میں بھی میرا نمبر موجود ہوگا۔ مزید ٹیوشن سے متعلق تمام تفصیلات آپ کو واٹس ایپ پہ فراہم کر دی جائیں گی، جس میں آپ سپارہ، قاعدہ، قرآن مجید یا اسلامیات کے سبجیکٹس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے 2 لائنوں کو کور کیا تھا، انشاءاللہ العزیز آج بھی ہم 2 لائنوں کو کور کریں گے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لفظ چھوٹے لگتے ہیں لیکن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیات کا مجموعہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا پڑھنا اور ان کو بہت دھیان سے سمجھ کر پڑھنا، مگر میں یوں کہوں کہ بہت زیادہ دھیان سے سمجھ کے پڑھنا، تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ ان الفاظ کو زیادہ تر ان آیات سے ہی اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ سپاروں میں موجود ہوتی ہیں، یا مشابہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، ایسی آیات یا ایسے الفاظ جو ایک سپارے میں وہ آیات موجود ہوں اور اسی طرح کی ملتی جلتی آیات دوسرے سپارے میں یا تیسرے میں یا کسی بھی سپارے کے اندر وہ آیات موجود ہوتی ہیں، ان کو مشابہ کہا جاتا ہے، تو یہ انہی آیات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج 2 لائنوں کو کور کریں گے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر واو دوں، ہدوں و، زال زیر کاف ذک، ہدوں و ذک، را کھڑی زبر را، ہدوں و ذکرا، میم زیر نون من، نون زبر نا، من۔ اب ادھر درمیان میں جو یہ نون ہے یہ ساکن ہوگا، موجود تو ہے لیکن ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ ہم میم زیر کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے، جس طرح میم زیر نون من، نون زبر نا، صاد زیر یاسی، من ناسی، را دو زیرن، من ناسیرن، میم زیر نون من، نون پیش طا نت، من نت، فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تن، من نطفاتن۔ ان کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہدوں و ذکرا، من نصیر، من نطفاتن۔ دوسری لائن کو پڑھتے ہیں، ہا زیر طا، طا زبر طا، حطا، تا دو پیش نون تن، حطاتن، نون زبر غین نغ، حطاتن نغ۔ اسی طرح آپ نے ملا کے ایک ایک حرف کے پہلے آپ نے توڑ کرنے ہیں، پھر جوڑ کرنے ہیں۔ یہاں آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا کہ میں ایک دفعہ اس کے پورے لفظ کے توڑ کر لوں اس کے بعد جوڑ کر لوں، تو بعض اوقات ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لفظ وہ نئے ہوتے ہیں، وہ لفظ پہلے سے پڑھے نہیں ہوتے، تو اس لیے جب وہ نئے لفظ سامنے آتے ہیں تو توڑ میں تو ایک روانگی وہ بنی ہوتی ہے، لیکن جب ہم جوڑ کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہاں آپ نے یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ توڑ ایک ایک لفظ کے اور ساتھ پھر ان کو پیچھے سے ملا کے فوراً پڑھ لینا، جس طرح
اب یہاں تک میں نے آپ کو مکمل کروایا تھا، تو ہتاتن ناغ فادیرا، پھر ہتاتن ناغ، پھر لام زبر لا، کاف پیش میم کم لکم، ہتاتن نغفر لکم۔ اب جب اس انداز سے، اس طریقہ کار سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی غلطی کی کوئی گنجائش وہ باقی نہیں رہے گی، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جلد بازی میں پڑھتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے سبق ہم فارغ ہو جائیں، تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ سبق ایک ہم نے پڑھ بھی لیا اور پڑھا یا نہ پڑھا وہ پھر ایک برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تفصیلاً سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، دھیان سے نہیں پڑھیں گے تو پھر غلطی کے امکان ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر توجہ اور بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا آپ کی پڑھنے کے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ جو دوسرے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس طرح اردو ہو گیا، باقی جو دنیاوی چیزیں ہیں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں دوبارہ یا ان سے آسان چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا، آسان بہت ہے، لیکن اس صورت میں جب آپ بہت زیادہ احتیاط سے اور دھیان سے پڑھتے ہیں۔ اس لفظ کو پڑھتے ہیں میم زیرا مرا زبرا مرا بعد بی کاف زبر کا میرا بی کا۔ اب اس لفظ کے اندر تھوڑی سی پرنٹنگ کے دوران غلطی یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے با کے اوپر شد نہیں ڈالی، جبکہ یہ لفظ جب ملتا ہے تو میم زیر عامر را زبر با رب با زیر بی میرے ربی کاف زبر کا میرے ربی کا، تو میں اس کے اوپر شد بھی ڈال دوں گا دوبارہ، یہ آپ کو اس میں نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جس طرح میں نے آپ کو پڑھا دیا آپ نے اسی انداز سے اس کو پڑھنا ہے۔ میم پیش مو صاد زبر دا صد دا زیر دی مصدی، قاف دو زبر لام قل لام زیر لی مصدق لی، میم زبر ما مصدق لیما۔ اسی انداز سے اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے ہم ملا کے شروع سے اس کو پڑھتے ہیں، حتۃ نغفر لکم من ربک مصدق لیما۔ اب جب یہاں پہ سبق مکمل ہو جائے تو شروع سے بھی ایک دفعہ ملا کے اس کو پڑھیں گے کہ کوئی اگر کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ بھی کور ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں، ہدی و ذکری من نصیر من نطفۃ حتۃ نغفر لکم من ربک مصدق لیما۔ اب جب آپ تمام سبق کو پڑھ لیں اور یہاں پہ ویڈیو میں بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، تو اسی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ سبق کی دہرائی وہ لازمی کرنی ہے۔ اس کو اپنی عادت کا ایک حصہ، اپنا معمول اس کو آپ نے بنا لینا ہے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ سبق کو پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ویڈیو کو اور اس سبق کو آپ نے سکپ کر کے نہیں پڑھنا، نہیں دیکھنا، مکمل شروعات سے آپ نے سبق کو پڑھنا ہے اور اختتام تک سبق کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اس سبق سے متعلق اور اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام سوالات کے جوابات وہاں ضرور دوں گا۔ شروعات کے اندر میں جب بہت تفصیلاً آپ کو چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر 1 سے 2 منٹ ہمارے چلے جاتے ہیں، تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آنے والا سبق یا جو سبق ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں آج کی تاریخ میں، اس کے متعلق ایک مکمل اورینٹیشن ہمارا وہ مکمل ہو، موجود ہو آپ کے پاس۔ تو اس لیے میں 1 سے 2 منٹ کے اندر یا شروعات کے 2 منٹ میں یہ چیزیں لازمی آپ کو تفصیلاً
بھی بتاتا رہتا ہوں اور سبق کے بیچ میں بھی سبق کو روک کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں بتاتا ہوں تاکہ تفصیلاً جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے. کیونکہ یہاں پہ میں ایک بہت آسان طریقہ بھی اپنا سکتا ہوں پڑھانے کا کہ میں آؤں آ کے سبق جو ہے وہ پڑھاؤں اور مکمل کر کے چلا جاؤں. لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جب تک ہم تفصیلاً وضاحتاً چیز کو نہیں سمجھیں گے تب تک چیز ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.